سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج گیسوئے مبارک کا ہی ذکر کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے جو گیسو تھے نہ بہت زیادہ ان میں کرل تھا اور نہ بالکل اسٹریٹ تھے، ہلکا سا کرل تھا، ہلکا سا ہلکے سے گھنگریالے، اور کبھی آقا کریم علیہ السلام کے بال مبارک جو ہے وہ نصف کان تک ہوتے، کبھی کانوں کی لو کو چھوتے، یہاں تک بال ہوتے، اور کبھی بال بڑھ جاتے تو وہ شانہ اقدس تک آ جاتے۔ لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، جو بہت بڑے بڑے بال لوگ رکھتے ہیں وہ سنت نہیں ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام اپنے بالوں کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے، اور اپنے غلاموں سے بھی فرمایا کہ اپنے بالوں کا اکرام کرو، یعنی داڑھی ہے تو اسے بھی ترشواؤ، بال ہیں تو وہ بھی بہت سلیقے سے ہونے چاہیے۔ اگر کبھی کسی کو زلفیں رکھنے کا ارادہ ہو، شوق ہو، تو یہ بھی خیال رکھیں کہ ان کا اکرام بھی کرنا اتنا ہی ضروری ہے، اور جو نہیں رکھ سکتا یا اتنا مینٹین نہیں کر سکتا، اتنا خیال نہیں رکھ سکتا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ نہ رکھے۔ الجھے ہوئے بکھرے ہوئے بال یہ آپ علیہ السلام نے پسند نہیں فرمائے۔ جب بھی آپ علیہ السلام باہر تشریف لاتے گھر سے تو بالوں کو سیٹ کرتے، یہاں تک کہ اگر کوئی شیشہ اس وقت دستیاب نہ ہوتا تو پانی، جو پیالے میں پانی لے کر چیزوں کو صحیح، اس کے عکس میں ہی چیزوں کو صحیح فرما لیتے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، ورنہ حضور کی زلفیں تو ہمیشہ سے ہی نور علی نور ہیں، یہ صرف امت کے لیے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام اپنے بالوں میں تیل کثرت سے استعمال فرماتے۔ آج کا نوجوان بالکل بالوں میں تیل نہیں لگاتا، آئل لگانا تو بالکل ہمارے یہاں ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بال بھی جھڑنا شروع ہو گئے ہیں، کیمیکل اتنے یوز کرتے ہیں لیکن خالص آئل ہم نہیں لگاتے۔ اس سے دماغ کی خشکی ختم ہوتی ہے، خاص طور پہ پڑھنے لکھنے والوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنے سر میں آئل کا مساج کیا کریں، کہ یہ سنت سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو سر کی خشکی ختم ہوگی اور دماغ کو سکون بھی ملے گا، اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے جب مینا میں اپنے گیسوئے مبارک جو ہے وہ جب آپ نے بال حلق فرمایا، حلق کہتے ہیں جیسے ہم عمرہ کرتا ہے کوئی، حج کرتا ہے تو بالوں کو جب صاف کیا جاتا ہے تو اسے حلق کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ حلق نہیں کرواتے مگر وہ اس کو کسر کرواتے ہیں، تکسیر کرتے ہیں، کسر کرتے ہیں۔ چوتھائی حصہ بالوں کا ہٹا لینے سے بھی کسر ہو جاتی ہے اور عمرہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اگر کوئی پورے ہی بال صاف کروا لے، حلق کروا لے۔ تو مینا میں میرے آقا کریم علیہ السلام، صحابہ کا جھرمٹ ہے۔ اب منظر دیکھیے، سید عالم تشریف فرما ہیں، آپ نے حج ادا فرمایا، اس کے بعد مینا میں تشریف لائے، اور قربانی کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اپنے بال مبارک جو ہے وہ جب حلق فرمایا تو چونکہ حضور علیہ السلام بیچ سے مانگ بھی نکالا کرتے تھے، تو پہلے دائیں جانب سے بال اتروائے۔ جب وہ بال اترے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ابو طلحہ سے فرمایا کہ ابو طلحہ ان بالوں کو لو اور صحابہ میں تقسیم فرما دو، صحابہ میں تقسیم فرما دو۔ حضرت ابو طلحہ نے وہ بال لیے اور ہر ایک اس طرف کو لپکا کہ ہمیں بھی حصہ ملے، خیرات ملے۔ تو کسی کے حصے میں کتنے بال آئے، کسی کے حصے میں کتنے بال آئے، تقسیم ہو رہے ہیں۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری جانب سے حلق فرمایا تو یہ جب بال اترے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ابو طلحہ کو دیے اور فرمایا کہ یہ بھی غلاموں میں تقسیم کر دو۔ تو صحابہ میں یوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک صحابہ میں تقسیم ہوئے۔ پھر صحابہ نے دنیا میں سفر فرمایا، تجارت کے لیے بھی، جہاد کے لیے بھی، تو جہاں جہاں وہ گئے تو منہ مبارک بھی تشریف لے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو
دنیا کے بہت سارے حصوں میں آقا کریم علیہ السلام کے منہ مبارک ملیں گے. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ حیات النبی کے حوالے سے یہ بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں ان میں گروتھ ہوتی ہے، وہ بڑھتے ہیں. مطلب یہ کہ ان میں جو ہے وہ مزید اس کی شاخیں بھی نکلتی ہیں، بال مبارک میں گروتھ ہوتی رہتی ہے. ہمارے بال تو ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جہاں جہاں منہ مبارک ہیں ان میں گروتھ ہوتی رہتی ہے، وہ بڑھتے رہتے ہیں. زندہ نبی کا بال بال زندہ ہے. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے. اور منا کر جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. صحابہ کرام بڑا ادب کرتے، اتنا ادب کرتے، حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کا اتنا ادب کرتے کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے بال جب ترشوائے، حضرت خالد بن ولید کو یہاں سامنے کے کچھ بال، پیشانی کے کچھ بال جو ہے وہ تحفتاً عطا فرمائے. حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ اسلام کے سپہ سالار بھی ہیں، اور آپ کا لقب ہے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں آپ. جب وہ منہ مبارک حضرت خالد بن ولید کو ملے، کمال دیکھیے، ادب دیکھیے کہ آپ نے اپنی ٹوپی مبارک لی اور اس کے اندر وہ تمام بال مبارک رکھ کر اس میں کپڑا لگا کر سی دیا. اتنا ادب کرتے کہ جب کہیں جنگ میں جاتے تو وہ ٹوپی اپنے سر پہ رکھتے، اس کے اوپر امامہ باندھتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگ یرموک کے موقع پر ایک گھمسان کا رن پڑا تھا، اور آپ کے مد مقابل جو شخص تھا اس کا نام نستور تھا، اور وہ بہت بڑا پہلوان تھا، بڑا جنگجو تھا. آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے، اتنے میں اس نے وار کیا تو آپ اس وار کو ڈھال بناتے ہوئے گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے. تو جیسے آپ گرے، آپ کی جو امامہ تھا وہ بھی گر گیا، ٹوپی بھی گر گئی. تو اب آپ نے لڑائی چھوڑ دی اور اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں، لڑائی چھوڑ کر ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری ٹوپی کہاں ہے، ٹوپی کہاں ہے. تو بنو مخزوم کا ایک نوجوان تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے ٹوپی اٹھائی اور آپ کو لا کے دی، آپ نے پہنا اور نستورہ کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا. مسلمانوں کو فتح ہو گئی. جب بعد میں صحابہ کرام جمع ہوئے تو سب نے کہا کہ ہمارے سپہ سالار آپ تو بڑے ذہین ہیں، آپ تو بڑے حکمت والے ہیں، مطلب یہ کیا کیا، ایک ٹوپی کی خاطر آپ نے لڑائی چھوڑ کے ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی وہ سامنے دشمن تلوار لے کے آپ کے پیچھے اور آپ ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں. یہ کوئی عقل مندی ہے؟ آپ ہمیں طریقے سکھاتے ہیں، حرب و ضرب کے سارے معاملات ہمیں سمجھاتے ہیں، یہ کیا کیا؟ ارے کپڑا کی ٹوپی تھی، بعد میں خرید لیتے، آپ نے جان کو خطرے میں ڈال دیا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا وہ سنیے. فرمایا بات کپڑے کی نہیں ہے کہ کپڑا سستا ہے یا مہنگا ہے، میرا کپڑا بھی سستا ہی تھا، انتہائی سستا تھا، لیکن میں آج تمہیں راز کی بات بتاؤں کہ اس ٹوپی میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے منہ مبارک ہے، اور اس کپڑے کو جب اس سے نسبت ہوئی تو یہ کپڑا بھی قیمتی ہو گیا ہے. اور تمہیں کیا لگتا ہے خالد کو فتح جو ہے وہ میری جنگی حکمت عملی کی وجہ سے ملتی ہے؟ بلکہ اگر مجھ سے پوچھو تو یہ سب نسبت مصطفیٰ کی برکتیں ہیں. تو صحابہ کرام اتنا ادب کرتے. حضرت ام سلمہ، ان کا ایک واقعہ میں ذرا بتا کر پھر اپنی بات کی طرف آؤں. ان کے جو شوہر تھے پہلے، ان کا نام تھا ابو سلمہ، اور وہ جنگ احد میں زخمی ہو گئے اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. وہ
زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ سلمہ غم میں تھیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو حضور علیہ السلام نے صبر کی تلقین فرمائی۔ پھر فرمایا سلمہ اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اس دعا کی برکت سے تمہیں رب جو ہے وہ بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا۔ کیا فرمایا میرے آقا کریم نے؟ سلمہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اس دعا کی برکت سے اللہ تمہیں بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا۔ دعا کیا تھی؟ دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ دعا یہ اتنا حصہ تو یہ آیت مبارکہ کو تو سب جانتے ہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس تکلیف پر اجر عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو کسی تکلیف میں اگر کوئی اس دعا کو، کسی کا کوئی لاس ہو جائے، نقصان ہو جائے، سم ٹائم ہو جاتا ہے، مال میں ہو گیا، کسی اور چیز میں ہو گیا، کبھی کوئی چیز کھو گئی، تو اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ بہتر بدل عطا فرمائے گا، یہ یقین رکھیں۔ تو سلمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی کہ میرے شوہر تو بہت نیک تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، بہادر بھی تھے، شجاع بھی تھے، اور ساری زندگی انہوں نے اپنے بال بچوں کی بڑی خدمت بھی کی، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے۔ تو میں سوچنے لگی کہ مجھے میرے شوہر سے بہتر بدل کیا ملے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن چونکہ یہ دعا میرے آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی تو آپ پڑھتی رہیں۔ کچھ عرصہ گزرا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے سلمہ کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو جب سلمہ نے یہ خبر سنی تو خوشی سے جھوم اٹھیں اور فرمانے لگیں اس سے بہتر بدل کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت سلمہ المومنین بنی، مسلمانوں کی ماں بنی، حضور کے نکاح میں آئیں۔ تو دیکھیے، اور پھر ان کے پاس آقا کریم علیہ السلام کے کچھ منہ مبارک تھے۔ اب بات وہیں چلی کہ منہ مبارک تھے ان کے پاس۔ مدینہ شریف میں جب کوئی بیمار ہو جاتا، چاہے انسان، کوئی بچہ بیمار ہوتا، بڑا بیمار ہوتا یا کوئی جانور بیمار ہوتا، تو لوگ ایک پیالہ لے کر آتے، اور حضرت سلمہ کے پاس جو منہ مبارک تھے انہوں نے چاندی کی ایک ٹیوب تھی، ٹیوب سمجھتے ہیں آپ، یوں ایک ٹیوب بنائی ہوئی تھی، لمبائی میں ایک ڈبیا بنائی ہوئی تھی، اور اس ڈبیا کے اندر آپ نے منہ مبارک کو رکھا ہوا تھا تاکہ منہ مبارک کو فولڈ نہ کرنا پڑے، وہ سیدھے ہی اس میں رہیں۔ تو انہوں نے اس محبت سے وہ ڈبیا بنائی اور اس میں چاندی کی ڈبیا میں آپ نے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے کہ جب بھی مدینہ شریف میں کوئی بیمار ہوتا تو وہ پیالہ پانی کا بھر کے لے جاتا، المومنین منہ مبارک باہر نکالتی، اس پیالے کے اندر وہ چاندی کی ڈبیا گھماتی اور واپس نکال لیتی، اور جس بیمار کو پلایا جاتا اسے شفا مل جاتی۔ یہ دیکھیے کہ بیماروں کو شفا نصیب ہوتی، اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے گیسوئے مبارک ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے بتایا کہ والد تو آپ کے غم میں رو رو کر بینائی چلی گئی، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا۔ تو جیسے ہی وہ قمیض ڈالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی واپس عطا فرما دی۔ تو اب دیکھیے کہ قمیص مبارک کی برکت سے بینائی لوٹ آئی، اور اس میں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قمیص جو ہے وہ جزو بدن نہیں ہے، قمیص جو ہے
جزو بدن نہیں ہے، بدن کا حصہ نہیں ہے قمیص. قمیص تو ہم اوپر سے پہنتے ہیں، لیکن بال مبارک جو ہیں یہ جزو بدن ہیں، یہ جسم کا حصہ ہے، جسم سے نکلتے ہیں. مطلب قمیص کوئی پارٹ آف باڈی تو نہیں ہے نا، وہ باڈی کا حصہ نہیں ہے، لیکن بال تو آپ کی جلد سے ہی نکلتے ہیں. تو جب نبی کی قمیص سے شفا مل سکتی ہے تو میرے آقا کے منہ مبارک سے اس سے بدرجہ اتم شفا مل سکتی ہے. اچھا، یہاں ایک بات سمجھنی بڑی ضروری ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم فضائل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ منہ مبارک شریف کسی کے پاس ہوں تو وہ اس کا ادب کرے. آج کل میں نے دیکھا کئی جگہ محفل میں جانا بھی ہوا تو پتہ چلا وہاں کوئی صاحب منہ مبارک شریف لے کر آئے ہوئے. اب جیسے ہی محفل ختم ہوئی سب سے کہا بھائی سارے لائن بناؤ، زیارت کیجئے. اب دیکھیے روڈ پہ محفل ہو رہی ہے اور وہاں کوئی وضو سے ہے، کوئی بے وضو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادب ہے کہ منہ مبارک کو لانے کے بجائے آپ خود جا کے وہاں زیارت کریں جہاں تشریف فرما ہے. مطلب ہم کہیں کہ منہ مبارک لے آؤ، اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ جا کے زیارت کریں. آج کل ایک اور ٹرینڈ بھی چل پڑا ہے ہمارے یہاں. ایک صاحب ابھی ایک محفل میں گیا تو وہاں وہ منہ مبارک شریف لائے، اور جیسے ہی محفل ختم ہوئی تو وہ صاحب جلدی سے اٹھے، انہوں نے پیک کیا، مجھے کہنے لگے حضرت میں جا رہا ہوں. میں نے کہاں جانا ہے؟ ایک اور محفل میں جانا ہے. وہ جو صاحب محفل تھے ان سے لفافہ لیا، چیزیں لیں. میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسی چیزوں کو بھی آپ نے تجارت بنا دیا. کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے معاشرے میں؟ بلکہ یہ تو وہ منہ مبارک ہیں کہ دنیا و مافیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب دے کر بھی ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اور کوئی قیمتاً کیسے دے سکتا ہے کسی کو؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب لوگ کیا کہتے ہیں بھائی یہ منہ مبارک شریف، کسی سیٹ کو دیکھا اس کو کہا آپ لیجئے، پھر یہ عطر اتنے کا ہے، پھر اس کا باکس اتنے کا ہے، پھر اس کو غسل دینے کے لیے اتنا خرچہ ہوگا. اب کسی شخص کو آپ نے دیا جو اس کا اہل نہیں ہے. اب ایک ایسی جگہ منہ مبارک شریف رکھے گئے ہیں جہاں پہ وضو کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جہاں غسل کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جہاں خوشبو کا اہتمام، جہاں ٹی وی بھی چل رہا ہے، جہاں جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، جہاں ناچ گانا بھی ہو رہا ہے. تو یہ ادب تو نہ ہوا. اور جو منہ مبارک کی بے ادبی کرتا ہے وہ بہت زیادہ پھر گرفت میں بھی آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیشہ ایسی چیزوں کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں بڑی محبت پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمارے گھر میں بھی ہوں. مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ اتنا زیادہ ہمیں ادب کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر کسی کو عطا ہو ہی جائیں تو اسے چاہیے کہ ایسا روم بنائے، ایسی جگہ بنائے جہاں خوشبو ہو. اب آپ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کسی کے سامنے ہوں تو کتنا ادب کیا جانا ضروری ہے، اتنا ہی ادب آپ کے منہ مبارک شریف کا بھی کیا جانا چاہیے. تو جتنا ادب کریں گے اتنی اس کی برکتیں ملیں گی. بلخ میں ایک نیک صالح تاجر تھا، اس کا انتقال ہوا تو ان کے پاس 3 منہ مبارک شریف بھی تھے. آقا کریم علیہ السلام کے 3 بال مبارک بھی تھے. تو جب وراثت تقسیم ہوئی تو بھائیوں میں برابر سب تقسیم ہو گیا. جب منہ مبارک کی بات آئی ایک منہ مبارک تو دونوں کے پاس آ گیا. جو تیسرا تھا وہ بڑا بھائی کہنے لگا اس کو بیچ سے 2 ٹکڑے کر دو، ایک تم رکھ لو ایک میں رکھ لیتا ہوں. تو چھوٹا بھائی کہنے لگا بھائی مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ آقا کریم علیہ السلام کے منہ مبارک پہ کینچی چلاؤں، مجھ میں یہ جرت نہیں ہے. تو کہا اگر تمہیں اتنی ہی محبت ہے تو تینوں تم لے لو، مجھے کچھ دے دو. تو چھوٹا بھائی کہنے لگا تو اگر یہ تینوں منہ مبارک مجھے دیتے ہو تو جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تم لے لو، سب تم لے لو. کہا ٹھیک ہے سودا طے ہو گیا.
ایک منہ مبارک لے کر چلا اور ایک مال و دولت لے کر چلا. اس نے اپنے کمرے میں ایک اونچی جگہ پہ اسے رکھا اور روزانہ جا کر اس کمرے میں باوضو ہو کر خوشبو لگا کر جا کے درود خوانی کرتا, قرآن پاک کی تلاوت کرتا, صلاۃ و سلام پڑھتا, روز اس کا معمول. اللہ نے ایسا کرم کیا کہ آہستہ 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 وہ تاجر باپ کا بیٹا تھا, اس پر تجارت کے دروازے کھلتے چلے گئے. اللہ نے دنیاوی دولت سے بھی نوازا اور اخروی دولت سے بھی مالا مال کیا. اور جو دوسرا تھا وہ چند ہی دنوں میں وہ دولت تو ہاتھ سے نکل گئی, نہ دین رہا نہ دنیا رہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے, یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے. اور جو لوگ دین کو بیچ کر دنیا کی دولت حاصل کرتے ہیں, جو لوگ دین کو بیچ کر دین کی تجارت کر کے دنیا کی دولت حاصل کرتے ہیں, نہ تو انہیں دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے, کوئی حاصل نہیں ہے ان کے لیے. لیکن جو دنیا دے کر دین حاصل کرے وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے.